دیکھیے دوسرا مسئلہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ آخری عشرے میں وہ بھی جو ہے دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے تاکہ مستحقین اور فقراء اور غرباء جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورے کر سکیں، تو اس کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس ملکیت اور مالیت اور دولت کل سرمایہ کم سے کم 1,80,000 کے قریب ہو، 1,80,000 کے قریب ہو، اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وہ خود اپنا بھی دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دے گا۔ نابالغ بچوں کی طرف سے، اگر بالغ ہے تو وہ خود دیں گے، اگر مستحق ہے تو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جس کے پاس تقریباً 1 لاکھ، کم از کم 1,80,000 روپے ہوں، اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ جس پر واجب نہیں اس کو بھی چاہیے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے، کیونکہ یہ بھی بہت کیا ہے، بابرکت عمل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جو کمی اور کوتاہی روزوں میں ہوئی ہوتی ہے، مثال چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہوں روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کی وجہ سے، صدقۃ الفطر کی طفیل آپ کے وہ روزے کے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے جس پر واجب نہ ہو تو وہ بھی کوشش کرے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ایک بات، ابھی صدقۃ الفطر کس چیز سے دینا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ دیکھیں گندم کے حساب سے 200 روپے ہیں، لیکن یہ عام طبقہ جو ہے، مزدور ہیں، وہ جو یعنی کہ تھوڑے سرمایہ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے ادا کرے۔ جو اس سے امیر ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو کے حساب سے ادا کرے۔ جو کی جو ہے قیمت ہے 400 روپے۔ جو کس حساب سے کتنے روپے بنتے ہیں؟ 400۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں صدقۃ الفطر کے نصاب میں، بنیادی جو حدیث سے ثابت ہے۔ چیزیں کتنی ہیں؟ 4۔ گندم ہے، جو ہے، اور کھجور ہے، کشمش ہے۔ ابھی ہم سب جو ہے وہ گندم ہی سے دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ کشمش سے کون ادا کرے گا؟ اسے کھجور سے کون ادا کرے گا صدقۃ الفطر؟ کیا یہ امریکہ والے ادا کریں گے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ نواب کہاں چلے گئے؟ خان کہاں چلے گئے؟ وڈیرے کہاں چلے گئے؟ ہاں، جاگیردار کہاں چلے گئے؟ ایجنسیوں والے کہاں چلے گئے؟ صاحب ثروت اور دولت والے کہاں چلے گئے؟ تو یہ جو لوگ ہیں، جمعدار، ٹھیکیدار، جتنے بھی بڑے طبقے ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے۔ کھجور کے حساب سے نصاب ہے 1400 روپے، 3.5 کلو کھجور لے کر دے دو۔ دیکھو 2 باتیں ہیں، ایک اپنے حساب سے آپ دو اور ایک بچوں کے، نابالغ بچوں کے۔ اگر آپ نابالغ بچوں کے حساب سے نہیں دے سکتے، یہ ایک چھوڑی ہوئی سنت ہے، اس پر بھی عمل کریں، تو کم سے کم اپنے صدقۃ الفطر جو ہے وہ تو کشمش کے حساب سے دے، وہ تو کھجور کے حساب سے دے۔ تو کھجور کے حساب سے 1400 روپے بنتے اور کشمش کے حساب سے 2800 روپے بنتے، ورنہ 3.5 کلو کشمش لے لو اور وہ دے دو کسی مستحق کو۔ یہ بھی ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ چیز دینی پڑے گی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہو۔ امام صاحب کے مسئلے کی وسعت کو آپ دیکھیں کہ آج وہ ائمہ بھی، ان کے ماننے والے بھی امام صاحب کے مذہب کے موافق جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ چیز دینے میں کیا ہے؟ مشقت ہے۔
تو اس لیے صدقۃ الفطر کے حوالے سے یہ جو بات کی گئی، ہاں کس کو دینی چاہیے، بات بھی لمبی ہو رہی ہے بھائی، خلاصۃ الکلام یہ ہے، صدقۃ الفطر ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، واجب کوئی بھی چیز ہو، آدمی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا، یعنی سل بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے چلے جائیں، اور اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، دادا پردادا کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو جو ہے دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، چاچا کو دے سکتا ہے، چاچی کو دے سکتا ہے، ماموں اور اسی طرح پھوپھی، جو بھی رشتہ ہو سب کو دے سکتا ہے۔